علیہ السلام نے کیسے تعریف کی میں بتلاتا ہوں. اللہ نے قرآن مقدس میں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح سے وعدہ لیا اگر تمہاری موجودگی میں میرا نبی آ جائے تو تم نے میرے نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے. اور جب حضور کو معراج ہوئی تو اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو جمع کیا اور سب کو پیچھے کھڑا کیا. اس میں آدم علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، نوح علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اللہ نے سب کو پیچھے کھڑے کر کے میرے محبوب پیغمبر کو آگے کھڑے کر کے اللہ نے سب سے میرے محبوب پیغمبر کی تعریف کی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب پیغمبر کا نام رکھا گیا محمد. دو نام میرے محبوب پیغمبر کے ذاتی ہیں، ایک احمد اور دوسرا، اور حضور کا نام جو احمد ہے نا یہ تو انجیل میں بھی موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے. آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد تجویز کیا اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد تجویز کیا. اب جناب حضور کے خاندان والوں کو بہت خوشی، پر بات یہ ہے میرا محبوب پیغمبر یتیم پیدا ہوا. والد صاحب پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. 8 دن گزر گئے میرے محبوب پیغمبر کی ولادت کو. چند دن ابتدائی چند دن یہ جو ہے 8 دن اس میں آپ کی والدہ نے اور ابو لہب کی لونڈی صہیبہ نے آپ کو دودھ پلایا. لیکن آپ کی ولادت کے موقع پہ ابو لہب نے اونٹ ذبح کیا اور لوگوں کو گوشت کھلایا. یہ حضور کی ولادت کی خوشی تھی. کس کو بولو؟ ابو لہب کو. 2 کام ابو لہب نے کیے، ایک اپنی لونڈی کو آزاد کیا اور دوسرا اونٹ ذبح کر کے بھی لوگوں کو کھلائے بھتیجے کی خوشی میں. لیکن یہ میرے محبوب پیغمبر کی خوشی منا رہا ہے اس وقت جب حضور پیدا ہوئے. یہ خوشی تھی محمد بن عبداللہ کی کہ میرے بھائی کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اس خوشی میں یہ خوشی منائی جا رہی ہے، اس خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر رہا ہے. لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کی سیرت ماننے کا وقت آیا، یہاں سے پھر آپ کو واپس لے کے جاؤں گا، یہاں بات سمجھانی ہے. حضور علیہ السلام نے صفا پہاڑی پہ اکٹھا کیا. صفا پہاڑی پہ اکٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا. اور یہ کردار صرف نبی پیش کر سکتا ہے. نبی کے علاوہ کوئی دنیا میں یہ کردار اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ابو لہب بہت خوش ہے کہ اللہ نے ہمیں بھتیجا دیا، خاندان والے بڑے خوش ہیں. لونڈی کو آزاد کیا، گوشت تقسیم کیا. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کر کے، سب کو جمع کر کے، سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنے کے بعد جب دعوت توحید دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے. سب جمع ہو گئے صفا پہاڑی، حضور صفا پہاڑی کے اوپر ہیں اور آپ فرمانے لگے اے مکے والوں، میں محمد نے تم میں 40 سال زندگی گزاری، مجھے بتا تو صحیح نا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اس زندگی میں تم نے مجھے سچا پایا یا کہ جھوٹا؟ 40 سال ہیں، 40 دن نہیں، 40 سال ہیں، 40 مہینے نہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں محمد کریم نے لمبی مدت گزاری تم میں، ذرا یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ کہنے لگے جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا. ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، زندگی میں بارہا بار تجربے کر کے آزمایا. مکے کی سرزمین پر آپ جیسا سچا انسان کسی اور کو نہیں پایا. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضور فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں صفا پہاڑی کے پیچھے سے لشکر آ رہا جو حملہ کرے گا تمہیں ختم کرے گا، میری بات مانو گے کہ نہیں؟ جب آپ نے یہ بات کی، ابو لہب پہاڑی کے اوپر چڑھا، سگا چاچا ہے، اوپر چڑھا پہاڑی کے دامن میں دیکھا، کہنے لگا کوئی لشکر آ نہیں رہا جو حملہ کرے، لیکن آپ کی بات اتنی سچی ہے، آپ کی زبان اتنی اللہ ہے، اگر آپ یہ کہیں تو
تو آپ کا دعویٰ سچا، ہماری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، آپ کی زبان کے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب حضور نے یہ دعوت دی، ابو لہب نے پتھر اٹھایا اور میرے محبوب پیغمبر کے چہرے پہ مارا، حضور کا چہرہ لہولہان اور حضور گر گئے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو بد دعا دی اور کہنے لگا تب اللہ کا یا محمد معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، کہنے لگا اے محمد ہلاک ہو جا تو، اس لیے جمع کیا ہے کہ تو نے ہمارے آبا و اجداد کو جھوٹا کہا، ہمارے معبودوں کو جھوٹا کہہ دیا، سارے معبودوں کا ایک معبود بنا دیا، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور کو پتھر مارا، آپ کا چہرہ لہولہان، اور یہ چہرہ کون؟ جس کی اللہ تعریف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ، والضحیٰ، یہ والضحیٰ والا چہرہ ہے۔ حضرات گرامی جب حضور کا چہرہ لہولہان ہوا، حضور گرے، جب اللہ کا محبوب پیغمبر گرا تو آپ خاموش زبان سے کوئی لفظ نہ نکالا۔ اللہ رب العزت کو اس کا یہ ظلم برداشت نہ ہوا، اللہ پاک نے پوری سورت نازل کی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہاں ایک اور بات بھی کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کو ولادت کے موقع پہ جب لونڈی نے خبر دی حضور کی، ابو لہب کو حضور کے بارے میں ابو لہب کو خبر دی کہ تیرے ہاں بھتیجا پیدا، اس نے اشارہ کیا جس کہ جا آزاد ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جس انگلی سے اشارہ کیا تھا آزادی کا، اس انگلی سے پانی بہ رہا ہے، اور ایک دن خواب میں ابو لہب ملا کسی سے تو پوچھا گیا بتلا، وہ کہنے لگا جس اشارے سے جس انگلی سے میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا حضور کی خوشخبری میں، اس سے مجھے سکون حاصل ہو رہا ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے جس سے میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی جب ابو لہب نے پتھر مارا تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ، یا دیکھو کہتے ہیں یدا دونوں کو کہتے ہیں، ابو لہب جن ہاتھوں سے پتھر مارا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضرات گرامی دونوں ہاتھ کی 9 انگلیاں ہوتی ہیں، وہ ایک بچ گئی، پھر دوسری بات یہ عقل کے بھی خلاف ہے بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن کالجسد الواحد، سارے مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ حضور نے مثال دی، آپ نے فرمایا جسم کا ایک عضو خراب ہو تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جب ایک عضو خراب ہوتا ہے تو پورا وجود اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے مومن ایک جسم کی طرح ہیں، کہ فلسطین کا مومن ہو یا کشمیر کا، پاکستان کا مومن ہو یا سعودی عرب کا، کسی بھی ملک کا مومن ہو، دوسرا مومن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ، کفر سارے ایک جماعت ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ مومنین کو حضور نے ایک جسم کی مانند کہا اور کفار کو اللہ نے ایک جماعت کہا، اور حضور نے ایک جماعت بتلایا۔ حضور نے فرمایا کافر ایک جماعت، مومن ایک جسم کی مانند۔ حضرات گرامی آپ نے فرمایا بڑی پیاری حضور نے مثال دی، جسم کا ایک عضو خراب ہو تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہو کہ کسی کے سر کو درد ہو باقی وجود سکون میں ہو، تو بندہ مثال دے سکتا ہے؟ کسی کی ٹانگ خراب ہو باقی وجود سکون میں ہو، مثال دے سکتا ہے؟ نہیں، اساسیت ہے، اساسیت کا تعلق پورے وجود سے ہے۔ جب ایک عضو خراب ہوتا ہے تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ حضرات گرامی عرض کر رہا ہوں آزاد کر دیا، خوشی ہوئی، لیکن جب میرے محبوب پیغمبر کسی ماننے کا وقت آیا، جب حضور کے ماننے کا وقت آیا تو حضور کو نبی مانا جائے اور اللہ کو وعدہ اللہ شریک مانا جائے، تو ابو لہب نے پہلا پتھر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور لہولہان کر دیا، اور اللہ نے ابو لہب کی تقدیر میں سورۃ لہب نازل کر دی۔ اللہ تکبیرہ۔ اب جناب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 8 دن گزر گئے، عورتیں لینے کے لیے، بچوں کو لینے کے لیے آ رہی ہیں، بدوی عورتیں، گاؤں کی عورتیں بچوں کو لینے آتی ہیں۔ اس زمانے میں شہری لوگ اپنے بچوں کو دیتے تھے دودھ پلانے کے لیے دیہاتی عورتوں کو، اس لیے کہ دیہات کا ماحول، دیہات کی آب و ہوا بہتر تھی،